الرحمن الرحیم القراۃ الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ان عبارتوں کو ہم حل کریں گے۔ ثم ان الخلجی تفقد ذخائرہ، پھر خلجی اپنے ذخیروں کو تلاش کرنے لگا، ذخیروں کا خزانوں کا جائزہ لینے لگا۔ خلجی نے اپنے خزانوں کا جائزہ لیا۔ وحیّ الضیافۃ، اور مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ ونزل الی مظفر شاہ السلطان، اور سلطان مظفر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسألہ التشریف بالطلوع، اور اس سے یعنی سلطان مظفر شاہ حلیم سے تشریف لے چلنے کا سوال کیا، گزارش کی۔ فأجابہ، تو سلطان مظفر شاہ نے اس کو قبول کیا۔ فلما فرغ من الضیافۃ، تو جب خلجی مہمان نوازی سے فارغ ہوا، دخل به فی العمارات، تو وہ اس کے ساتھ یعنی سلطان مظفر شاہ کے ساتھ داخل ہوا ان عمارتوں میں، التی کانت من آثار ابیہ، جو اس کے باپ دادا کے آثار اور آثار قدیمہ میں سے تھیں۔ وجدہ فاعجب بها، تو اس نے اس کو پایا، یعنی سلطان مظفر شاہ نے اس کو پایا، یعنی اس کو بہت اچھی لگی۔ کانت من آثار ابیہ و جدہ، جو اس کے باپ کے آثار قدیمہ میں سے تھیں اور اس کے دادا کے آثار قدیمہ میں سے تھیں۔ فعجب بها، تو سلطان مظفر شاہ حلیم کو وہ بڑی اچھی لگی۔ وترحم علیہم، اور اس نے ان کے لیے دعائے رحمت کی۔ سلطان مظفر شاہ حلیم نے ان کے باپ داداؤں کے لیے، خلجی کے باپ داداؤں کے لیے دعائے رحمت کی۔ ثم جلس فی جانب منہ، پھر وہ دونوں بیٹھ گئے اس کی ایک جانب۔ وشکرہ الخلجی، اور خلجی نے اس کا سلطان مظفر شاہ حلیم کا شکریہ ادا کیا۔ وقال، اور کہا، الحمدللہ الذی ارانی بہمتک، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمہاری آپ کی ہمت دکھائی۔ ما کنت اتمناہ باعدائی، وہ ہمت جس کا میں متمنی تھا، مجھے خواہش تھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں۔ ولم یبق لی الآن ارب فی شیء من الدنیا، اور نہیں باقی ہے میرے لیے کوئی خواہش اب دنیا کی کسی چیز میں، مجھے اب کچھ بھی خواہش باقی نہیں ہے۔ والسلطان اولی بالملک منی، سلطان زیادہ حقدار ہے ملک اور حکومت کا میرے مقابلے میں۔ وما کان لہ فہو لی، تو جو سلطان کا ہے وہی میرا ہے۔ فاسألک قبول ذلک، تو میں آپ سے اس کو قبول کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ وللسلطان ان یقیم بہ من شاء، اور سلطان کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے، من شاء جس کو چاہے، اس کا یعنی مالک اور اس کا حاکم، اس جگہ کا حاکم بنا دے، قائم مقام کر دے۔ فالتفت السلطان الیہ، تو سلطان اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور وقال له، اور اس سے خلجی سے کہا، ان اول خطوۃ خطوتها الی هذه الجہۃ، کہ سب سے پہلا قدم جو میں نے اٹھایا اس جانب، کانت للہ تعالی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ والثانیۃ کانت لنصرتک، اور جو دوسرا قدم تھا وہ تیری مدد کرنے کے لیے تھا۔ وقد نلتھا، اور میں نے ان دونوں چیزوں کو پا لیا۔ فاللہ یبارک لک فیہ، تو اللہ تعالیٰ برکت کرے تیرے لیے اس میں۔ ویعینک علیہ، اور اللہ تیری مدد کرے اس پر، یعنی اس ملک میں، حکومت میں۔ فقال الخلجی، تو خلجی نے کہا، خلا الملک من الرجال، کہ ملک مردوں سے خالی ہو گیا ہے۔ فاخشى ضیاعہ، تو مجھے اس کے ضائع ہونے کا خوف اور ڈر ہے۔ فاجابہ مظفر شاہ الحلیم، تو مظفر شاہ الحلیم نے اس کو جواب دیا۔ وقال له، اور اس سے کہا، اما ھذا فمقبول، جہاں تک یہ بات ہے تو یہ قابل قبول ہے۔ سیکون آصف خان معک باثنی عشر الف فارس، تو ہوگا تیرے ساتھ آصف خان 12,000 گھڑ سواروں کے ساتھ، اثنی عشر 12,000 الی ان یجتمع رجالک، یہاں تک کہ تیرے آدمی جمع ہو جائیں۔ فطلب الخلجی ان یکون عنده ولدہ
ولدہ تاج خان، تو خلجی نے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس ٹھہر جائے اس کا لڑکا تاج خان، وَأَلَحَ عَلَيْهِ، اور اس نے اس پر بڑا یعنی اصرار کیا، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، تو سلطان مظفر شاہ حلیم نے اس کی اس اصرار کو قبول کیا، وَوَعَدَهُ بِالنَّصْرِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، اور سلطان مظفر شاہ حلیم نے اس سے مدد کا وعدہ کیا تمام حالتوں میں۔ وقال علی آصف خان، اور سلطان مظفر شاہ نے آصف خان سے کہا، ما لک ولی اصحابک کافۃ من الجرایۃ والولایۃ، کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہے گا، کافۃ باقی رہے گا، من الجرایۃ وظیفوں میں سے، والولایۃ اور زمین جائیداد میں سے، عندی میرے پاس، فہی علی حالیہ، تو وہ اپنے حال پر باقی رہے گا، الی ان ترجعوا الی منازلکم، یہاں تک کہ تم سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ، وما یعطیکم الخلجی فہو مضاف الیہ، اور جو کچھ تمہیں خلجی دے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، یعنی زائد چیز ہوگی، للتوسع فی الوقت، یعنی وقت میں وسعت کی وجہ سے، وَأَمَرَ لِلْخِلْجِ بِخَزَانَةٍ، اور سلطان مظفر شاہ حلیم نے خلجی کے لیے حکم دیا ایک خزانہ دیے جانے کا، ثم وَدَّعَهُ وَنَزَلَ، پھر اس نے خلجی سے الوداع کہا اور اپنے قیام گاہ واپس آ گیا۔ یہ آج کی عبارتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ کل اگلی عبارتوں کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔